سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. حاضرین جمعہ، میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت ہر ایک انسان کو پڑتی ہے. شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کو اس کی ضرورت نہ پڑے. وہ ہے دعا. دعا اور انسانی زندگی. انسان جب اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو سب سے بہترین ذریعہ دعا ہے. آدمی اگر دعا کرے، دعا کے آداب کا لحاظ کرے اور دعا کی قبول ہونے کی جو شرطیں بتائی گئی ہیں ان کا پاس و لحاظ کرے تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی. اور جو چیزیں شریعت میں آئی ہیں دعا کے موانع کے سلسلے میں، یعنی ایسی چیزیں جو دعا کو روک دیتی ہیں قبول ہونے سے، ایسی چیزوں سے روکا جائے، خود کو روکا جائے تو ایسی صورت میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. دعا ایک انسان کی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان دعا نہ کرے، علماء کہتے ہیں دعا کا حکم واجب ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ دعا کرے. اگر کوئی شخص زندگی میں دعا نہ کرے تو وہ گنہگار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس سے غصہ ہوتے ہیں، اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے.
دیکھیے انسان ہے، ایک بندہ ہے، اس کو ضرورت کا محسوس ہونا، یعنی ضرورتوں کا اس کو محسوس ہونا لازمی امر ہے، ایک لازمی چیز ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس کو ضرورتیں محسوس نہیں ہوتی، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کو ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو ان ضرورتوں کو بروئے کار لانے کے لیے، ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے انسان دن رات کی محنت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب مصائب اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ انسان دوسرے انسانوں سے مدد طلب کرنے لگتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں سے ضرورت طلب کرنے کے باوجود، انسانوں سے مدد طلب کرنے کے باوجود اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، تب جا کر اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ زندگی میں ہم کو کئی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ جن مشکلات کا حل ہمیں لوگوں کے پاس نہیں ملتا، ان مشکلات کا حل دعا میں مل جاتا ہے۔ صرف ایک اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی وجہ سے وہ اتنی بڑی مصیبتیں جو ہے حل ہو جاتی ہیں۔ دعا اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص دعا نہ کرے، دعا سے پیچھے ہٹے، وہ گویا اللہ رب العالمین سے دور ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا ہے دوستو، جب آپ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی آپ سے قریب ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، آپ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث میں کہا گیا کہ آدمی اگر اللہ رب العالمین کے پاس چل کر کے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پاس دوڑ کر کے آتے ہیں۔ بندہ ایک بالش اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایک قدم اس سے جو ہے قریب ہوتے ہیں۔ تو بندہ جتنا اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین بندے سے اتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین سے بھول جائے، اللہ رب العالمین کو بھلا دے، اللہ رب العالمین سے غفلت کا شکار ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے، اللہ رب العالمین خود اس کو اس کی زندگی سے غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو دور ہوتے ہی ہیں، لیکن دور ہونے کے ساتھ ساتھ خود اس کو اس کی زندگی سے غافل کر دیتے ہیں۔ اس کو اپنے مقصد حیات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ زندگی میں کیوں آیا ہے، کیوں جی رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی کے ایام کیسے گزر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا آپ دعا کرو گے اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاؤ گے، آپ دعا نہیں کرو گے اللہ رب العالمین سے دور ہو جاؤ گے۔ دعا کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ دعا کرنا ایک مومن کا شیوا ہے۔ دعا کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بھی آپ عبادتیں کرتے ہیں وہ ساری عبادتیں دعائیں ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ نماز ساری کی ساری دعا ہے۔ آپ تکبیر تحریمہ ادا کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم کرنے تک، سلام پھیرنے تک آپ جو ہے گویا اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح وہ بھی ایک دعا ہے۔
سورہ فاتحہ بھی ایک دعا ہے، اور اسی طرح سے سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا آپ پڑھتے ہیں وہ بھی ایک دعا ہے، اور سلام جو کرتے ہیں وہ سلام بھی ایک دعا ہے۔ تو گویا یہ ساری عبادتیں دعا ہیں۔ تو حدیث میں کہا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور اسی طرح سے کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، تو آپ کہہ دینا میں بالکل قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آپ اس آیت کے ٹکڑے پر غور کیجئے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب بندہ دعا کرے تب اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جب بندہ ہاتھ نہ اٹھائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرگوشی نہ کرے، تو اللہ رب العالمین کیوں کر اس کو سنے گا؟ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے۔ اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ دعا دل سے بھی کر سکتے ہیں، آپ دل کے ذریعے سے بھی سرگوشی کر سکتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے، میں اس کا تذکرہ آگے کروں گا، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے تو دیکھو، اس کے جو آداب ذکر کیے گئے ہیں ان کا لحاظ کر کے تو دیکھو، اللہ رب العالمین کیوں قبول نہیں کرتا؟ اللہ رب العالمین اپنے تعلق سے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ اس بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ کہا گیا ان اللہ حی ستیر، دوسری روایت میں کہا گیا ان اللہ حی کریم، بے شک اللہ رب العالمین زندہ ہے، زندہ جاوید ہے، اور رازوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، رازوں کو چھپانے والا ہے، کریم اور کرم کرنے والا ہے۔ یستحیی من العبد، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ تو دیکھیے بندو، اللہ رب العالمین کتنا آگے بڑھ کر کے دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے، دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک بندہ عاصی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین قبول کرنے کے لیے آگے ہو رہا ہے تو بندوں کو کیا پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو ہے دوری اختیار کرے۔ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، اللہ رب العالمین فجر سے پہلے سحری کے وقت میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کیا کوئی بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو اس وقت اٹھ کر کے دعا کرے؟ الا من شاء ربک، اللہ رب العالمین جن کو توفیق دیا، ایکا دکا بندے اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوں گے، لیکن 99% لوگ جو ہے نیند کے آغوش میں سوئے ہوئے رہتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے دعا کرنے کی گزارش کر رہا ہے اس وقت میں۔ ہے کوئی بندہ جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، جو اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے پیش کرے میں اس کی ضرورتوں کو پوری کروں۔ لیکن ہم ہیں کہ غفلت کا شکار ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ کو تم پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ دعا سے منہ کتراتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے، دعا سے دور بھاگتے ہیں، یقیناً ان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل کیے جائیں گے۔
تو معلوم ہوا دعا کرنا ایک لازمی امر ہے، دعا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ضرورت محسوس ہو کہ نہ ہو، یا انسان دعا کی ضرورت محسوس کرے نہ کرے، دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک دعا مومن کا ہتھیار ہوا کرتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، کہ یہ دعا مومن کا مضبوط ہتھیار ہے۔ جو دعائیں ہتھیاروں سے جو ضرورتیں ہتھیاروں سے پوری نہیں ہوتی، جن چیزوں کو ہتھیاروں سے پورا نہیں کیا جا سکتا، یا جن دشمنوں کو ہتھیاروں کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، ان کو دعاؤں کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعائیں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے رابطہ کرتی ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین بھی آپ کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرے گا۔ اور کہا گیا وَأَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ، اور سب سے عاجز بندہ وہ ہے جو دعا سے منہ کترائے، جو دعا سے دور بھاگے، وہ سب سے عاجز بندہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن کا حوالہ دیا گیا کہ ایک مومن بڑا مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس دعا کا ہتھیار موجود ہے، اور جو شخص دعا نہ کرے وہ بڑا عاجز بندہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ تو گویا دعا کرنا یہ جو ہے لازمی امر ہے، مومن کا شیوا ہے، یہ مومن کی عادت ہونی چاہیے، اپنی عادتوں میں اس کو شمار کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے، ہر نبی نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، دعائیں تو ہر وقت کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کا حوالہ دے کر کے کہا کہ یہ اس نبی نے یہ دعا کی ہے۔ آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا، بہت ساری آیتیں نوح علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی دعا کی کہ آپ سنیے، سلیمان علیہ السلام نے کہا رب هب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار تو مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جیسی بادشاہت تو نے کسی کو عطا نہ کی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، انک انت الوہاب، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور ایسی حکومت اور ایسی سلطنت عطا کی کہ ایسی سلطنت نہ ان سے پہلے کسی کو عطا کی، نہ ان کے بعد کسی کو عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام جنوں کو جو ہے ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، جہاں پہ وہ حکم دیتے ہوا ان کو لے کر جاتی۔ تقریباً اس وقت جتنی دنیا موجود تھی، جتنی آبادی موجود تھی، سب پر ان کی حکومت چلتی تھی، اور اسی طرح سے جانوروں کی باتیں وہ سمجھا کرتے تھے، یعنی دنیا کی ساری چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ تو گویا ایک دعا ایک بہت ہی کمال کی چیز ہے، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ایک مومن کا۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ضرور اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد اولاد کی طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد عطا کرتا، اللہ رب العالمین ان کو اولاد عطا کرتا ہے۔ رب هب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا رب هب لی من الصالحین، انہوں نے دعا کیا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو نیک اولاد سے نوازا۔ اللہ کے بندو، یہ دعا بہت ہی عظیم عبادت ہے، ایک مومن کا بڑا ہتھیار ہے۔ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں،
ایسی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ جس عمر میں اولاد کا حصول ایک ناممکن سی چیز ہے. اولاد اس وقت حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے اولاد عطا کیا. تو ایک دعا جو ہے بہت ہی عظیم عبادت ہے. تو اس دعا کا اہتمام ہر آدمی کو کرنا چاہیے، ہر ایک مومن بندے کو کرنا چاہیے. آپ نے زکریا علیہ السلام کے تعلق سے سنا ہوگا. زکریا علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے نامزد ہوتے ہیں. مریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان کو لگا دیا جاتا ہے. مریم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے ہیں. زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے ہیں. تو زکریا علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی کفالت کریں. جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کے پاس ایسے پھل اور ایسا رزق دیکھتے کہ اس موسم میں اس رزق کا حصول ناممکن تھا، اس موسم میں اس پھل کا موجود ہونا ناممکن تھا. تو زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، یہ سب پھل فروٹ آپ کو کہاں سے دستیاب ہے؟ مریم علیہ السلام کہتے ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں خوب نوازتے ہیں، بغیر حساب اور بغیر حد و حساب کے نواز دیتے ہیں. جب اللہ رب العالمین نوازنے پہ آتا ہے تو کوئی لمٹ نہیں دیکھتا، بغیر حساب و کتاب کے اس کو نواز دیتا ہے. تو تب جا کر زکریا علیہ السلام کے ذہن میں ایک نقطہ آیا کہ بے موسم کے پھل آنا بغیر اسباب کے اللہ رب العالمین کچھ بھی عطا کر سکتا ہے. تو چلو میں جو ہے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہوں. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی اور وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. بڑھاپے کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا ملنا ناممکن ہے. زکریا علیہ السلام کی بیوی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تھی. سورہ مریم کا پہلا حصہ اٹھا کر کے دیکھو یا سورہ آل عمران میں زکریا علیہ السلام کے تعلق سے جو مذکور ہے وہ پڑھ کر کے دیکھو. زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی میں تیرے سے دعا کرتا ہوں. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار میں تجھ سے ایک صالح اولاد کی دعا کرتا ہوں. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، زکریا علیہ السلام اپنی عبادت کی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری دعا کو سن لیا، اللہ رب العالمین نے تمہاری دعا کو سن لیا. نہ صرف سن لیا بلکہ اور بھی بشارتیں سنائیں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی رکھ دیا گیا. تو زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام خود اللہ رب العالمین نے رکھا کہ تمہارے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور کہا کہ یہ یحییٰ نبی ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا اور سردار ہوگا. تو معلوم ہوا اللہ رب العالمین جب نوازنے پہ آتے ہیں نہ صرف اس بندے کی سنتے ہیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی نواز دیتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے انبیاء نے اپنی مشکلات اور اپنی مصیبتوں میں جو ہے پریشانیوں میں اللہ کو یاد کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی سن لیا. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام کے تعلق سے آیا کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، آپ سوچ کر کے دیکھو سمندر کے اندر اتنی گہرائی اور اتنی جو ہے ظلمات میں،
اور اتنی گھبراہٹ کا موقع ہے، گھبراہٹ کا مقام ہے، پریشانی کا وقت ہے، لیکن یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کی مستحق نہیں ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں گنہگار تھا، میں اپنے آپ پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سن لیا اور مچھلی کو حکم دیا، وہ مچھلی جا کر کے سمندر کے باہر ان کو پھینک۔ تو معلوم ہوا کہ کتنی سی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو سننے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ سوچ کر کے دیکھو، ایک اتنا بڑا جانور نگل جانے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی جان بچایا، ان کی جان کی حفاظت کی اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ تقریباً موت کے منہ میں چلے گئے تھے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سن لیا۔ اسی طرح سے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے اور بہت سارے انبیاء کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو ایک بات ہم اور آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہونے کے کیا اوقات ہیں۔ کچھ اوقات شریعت میں ذکر کیے گئے ہیں، اگر ان اوقات میں جو ہے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین ضرور ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا لیلۃ القدر میں جو عبادت کی جاتی ہے یا جو دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو اگر میں پالوں تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرو، دعا کا اہتمام کرو۔ لیلۃ القدر میں دعا کا کثرت سے جو ہے اہتمام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ دوسرا موقع ہے سحری کے وقت میں، جیسا کہ میں نے کہا سحری کے وقت میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آ کر کے بندوں سے سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو پیش کرے، میں اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کروں، اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اور اسی طرح سے نمازوں کے بعد، نمازیں ختم ہونے کے بعد، یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سلام پھیرنے سے پہلے، نفل نمازوں میں نماز ختم ہونے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی شخص دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ کئی جگہ جو احادیث میں کہا گیا دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے اینڈنگ میں، ہر نماز کے اختتام پر اگر کوئی بندہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کہا گیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اس روایت کو ابو داؤد، ترمذی اور اسی طرح سے صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا اہتمام کرتا ہے، اس کی دعا جو ہے رد نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے ایک اور موقع ہے کہ جس میں اگر آپ دعا کریں گے تو ضرور ضرور آپ کی دعا جو ہے قبول کر لی جائے گی، وہ ہے بارش پڑنے کا وقت۔ بارش پڑنے کے وقت میں اگر آپ دعا کریں گے، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثنتان ما تردان، دو ایسے مواقع ہیں جن مواقع میں اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین دعا کو رد نہیں کرتے۔ الدعاء عند النداء وتحت المطر، ایک ہے اذان کے وقت اور ایک ہے بارش کے وقت۔ اگر ان دو اوقات میں دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع ہے، رات کے کسی بھی حصے میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر وہ گھڑی بندے کو مل جائے تو اس گھڑی میں
دعا کی جانے والی دعا اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے فیہ ساعۃ لا یوافقها ان فی اللیل ساعۃ لا یوافقها مسلم یسأل خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلہ۔ رات کے وقت میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت اگر کوئی بندہ دعا کرے تو ضرور بھی ضرور اس کی دعا قبول ہوتی، چاہے بندہ دنیا کے معاملے میں دعا کرے یا آخرت کے معاملے میں دعا کرے، کسی بھی معاملے میں دعا کرے، دنیا کا طلبگار ہو یا آخرت کا طلبگار ہو، جو بھی چیز مانگو اللہ رب العالمین اس وقت دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جمعہ کے وقت ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اگر اس گھڑی میں بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کہا گیا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد المسلم قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں ایک بندہ خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ جمعہ کے دن کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ علماء نے اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امام جب ممبر پر کھڑے ہوتا ہے تو ممبر سے نیچے اترنے تک یا نماز ختم ہونے تک وہ گھڑی موجود ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ عصر سے لے کر مغرب تک وہ وقت ہوتا ہے۔ تو جو راجح اور زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک۔ اس تعلق سے دوسری احادیث بھی آئی ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں اگر کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے حالت سجدہ میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثروا الدعاء، بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اور اسی طرح سے کہا گیا کہ مرغا جب بانگ دیتا ہے، مرغا جب آواز دیتا ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں کہا گیا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اذا سمعتم صیاح الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملائکہ، کہ جب تم دیکھو کہ مرغا بانگ دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، تو تم اللہ رب العالمین سے اپنا فضل مانگو، دعا کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ فإنہا رأت ملائکہ، اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا۔ تو لہٰذا مرغا جب آواز دیتا ہے تو اس وقت دعا کرنا قبولیت کا وقت ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کے تعلق سے آیا ہے کہ ان لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان لوگوں کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ایک مظلوم کی دعا یا ایک مظلوم کی بد دعا، جب مظلوم دعا کرتا ہے یا جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول ہونے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ کہا گیا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ جب مظلوم دعا کرتا ہے تو مظلوم اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی، ڈائریکٹ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور آگے کہا گیا دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ ایک مظلوم جس پر ظلم کیا جاتا ہے اگر وہ مظلوم ظالم کے حق میں بد دعا کر دے اس کی دعا قبول ہونا ضروری ہے، اس کی بد دعا قبول ہو کر ہی رہے گی۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا، کہا گیا اگر وہ فاجر ہے، فاسق ہے، تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے، لیکن اس کی دعا کو قبول ہونے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، گرچہ کہ وہ فاجر اور فاسق گنہگاری کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آیا ہے 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک والد کی دعا
اپنے بیٹے کے حق میں، والدین کی دعا بیٹے کے حق میں، والدین جب بھی اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ عمران جو کہ مریم علیہ السلام کے والد تھے، ان کی بیوی کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس۔ یہ جو دعا کرتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے میرے پروردگار میں اس بچی کو جو ہے تیری پناہ میں لاتی ہوں اور شیطان مردود سے جو ہے تیری پناہ میں رکھتی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ رب العالمین نے نہ صرف ان کی دعا قبول کی بلکہ اچھے طریقے سے ان کی تربیت کی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو ان کی اچھے طریقے سے تربیت کی۔ تو گویا والدین جب اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کہا گیا کہ ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے وقت میں یا حالت روزہ میں جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کہا گیا تیسرا شخص مسافر شخص جب سفر کرتا ہے تو حالت سفر میں اس کی جانے والی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ تو اس طرح سے جو ہے ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، کسی بھی طرح جو ہے رد نہیں کرتے۔ دعا کرنے کے وقت میں دعا کرنے کے آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، اگر ان آداب کا لحاظ نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ دعا قبول نہ ہو۔ سب سے پہلا ادب یہ بتایا گیا کہ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، جو بھی عبادت اخلاص سے خالی ہو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص موجود ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تو جہاں بھی عبادت کا حکم دیا گیا وہاں اخلاص کا بھی حکم دیا گیا۔ تو اگر آپ دعا کریں گے اخلاص کے ساتھ دعا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے دوسری شرط یا دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہ دعا میں تضرع ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع کا اہتمام ہو، خشوع و خضوع سے دعا کی جانے والی عبادت کی جانے والی ہر عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ خشوع و خضوع سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دعا کرتے ہوئے بار بار اپنی ضرورتوں کو پریشانیوں کو رکھیں، بار بار اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے پریشانیوں کو رکھیں، بس ایک مرتبہ ذکر کر کے اپنی دعا کو ختم نہ کریں بلکہ اس میں تکرار ہو، گڑ گڑا کر کے دعا کریں، بار بار اللہ رب العالمین کے سامنے تکرار کریں، یعنی ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کریں اس ضرورت کے تعلق سے، اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور ادب بتایا گیا کہ دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے نام کا وسیلہ لینا چاہیے، دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ لینا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے بڑے نیک نام ہیں، اچھے نام ہیں، ان ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرو۔ تو اسی طرح سے ایک اور ادب، پانچواں ادب یہ بتایا گیا کہ اچھے جملوں کا انتخاب کریں۔ اللہ رب العالمین سے آپ جب سرگوشی کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ اچھے جملوں کا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان کا استعمال کریں۔ جتنا اچھا آپ کہہ سکتے ہیں، جتنے اچھے جملوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے جو ہے ان جملوں میں دعا کریں، اللہ رب العالمین ضرور اس دعا کو قبول کریں گے۔ ایک ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب ایک بڑے آدمی کے سامنے کوئی بات اپنا مدعا رکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے ہی جا کر کے جو ہے اپنی زبان میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں نہیں کہتے بلکہ ان جملوں کو سوار کر کے اچھے انداز میں جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے آپ کو جو ہے احادیث میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں، قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس سے بڑھ کر تو آپ جو ہے اچھے جملے نہیں بنا سکتے، اس سے اچھے جو ہے دعائیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں اور احادیث میں جو دعائیں
مذکور ہیں ان کا اہتمام کریں۔ جیسا کہ کہا گیا زیادہ سے زیادہ درود کا جو ہے ورد کرنا، دعا میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے درود کا استعمال۔ درود آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے قبول ہونے کے زیادہ سے زیادہ چانسز بنتے ہیں۔ درود پڑھنے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک ہے آپ جو ہے مکمل دعا جو ہے درود پڑھیں، ضرورت پیش نہ کریں بلکہ شروع سے لے کر کے آخر تک پورا جو ہے درود پڑھ کر کے جو ہے اپنی دعا کو ختم کریں، ضرور بھی ضرور دعا جو ہے قبول ہوگی۔ جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ جو ہے آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس دعا کو سنیں گے، اس ضرورت کو سنیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ درود شروع میں پڑھا جائے، درمیان میں پڑھا جائے اور آخری میں پڑھا جائے، تو یہ بھی جو ہے قبول ہونے کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے بعد، حمد کو ذکر کرنے کے بعد جو ہے درود کا اہتمام کریں، درود کے بعد جو ہے آپ اپنی ضرورتوں کو پیش کریں، جو یہ بھی جو ہے ادب کا ایک تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری ایسی دعائیں ہوتی ہیں بار بار کرنے کے باوجود وہ دعائیں جو ہے سنی نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے حرام مال کھاتے ہوں گے، حرام کمائی کرتے ہوں گے۔ جو شخص حرام کمائی کماتا ہے یا حرام مال کھاتا ہے، یاد رکھو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، گرچہ کہ کتنا نیک کیوں نہ ہو، عبادتوں میں کتنا آگے کیوں نہ ہو، حج کیوں نہ کر لے، لیکن اس کی دعا کو، اس کے حج کو قبول نہیں کیا جاتا اگر وہ حرام مال کھا رہا ہو، اگر وہ حرام کمائی کر رہا ہو، اس کی دعا کو، اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا سبب ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے آداب ذکر کیے ہیں ان آداب کا لحاظ نہ کرنا، اور اسی طرح سے بعض احادیث میں آیا ہے کہ دعا میں جلدی کرنا یہ بھی ایک سبب ہے دعا کے قبول نہ ہونے کا۔ دعا جو ہے جلدی فٹافٹ سے ہاتھ اٹھائے، سورہ فاتحہ پڑھ لی اور ختم کر دیے، جلدی سے جو ہے اپنی ضرورتوں کو پیش کر دیے، ختم کر کے بھاگ نکلے، یہ جو اس طریقے سے جو ہے دعا قبول نہیں کی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک آدمی آیا اور دعا کرنے لگا مسجد میں، جلدی جو ہے دعا کر کے جانے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جلدی کی ہے، تم نے دعا میں جلدی کی ہے، اور جو بندہ جلدی کرے گا اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے علامہ ابن قیم نے ایک اہم سبب جو ہے ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کمزور ہو، ہم جس مصیبت کا مقابلہ اس دعا سے کرنا چاہتے ہیں وہ مصیبت بڑی ہو، طاقتور ہو، اور ہماری دعا کمزور پڑ جائے۔ ہم اپنی دعا کو طاقتور کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان آداب کا لحاظ کر کے، اللہ رب العالمین کے ناموں کا حوالہ لے کر کے۔ بعض احادیث میں کہا گیا کہ یا حی یا قیوم کہنے کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں وزندار ہو جایا کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی پریشانی لاحق ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 ناموں کا حوالہ لیتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو یہ جو ہے دعا کے بعض آداب ہیں، یا دعا کے بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو جو ہے نیک توفیق عطا فرمائے، عبادت صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی عبادتوں میں اخلاص کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادتوں میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فجر کے وقت جو ہے فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فجر سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح شام کی دعائیں اور جو بھی دعائیں قرآن مجید اور احادیث میں ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے ناموں کا استعمال کرتے ہوئے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔